اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا آخرت میں کامیاب فرمائے، کفر شرک اور بدعات سے بچائے، آمین ثم آمین۔ آج ہم شروع کریں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 34 نمبر آیت۔ اس کے پیچھے والی جو آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 4 خاندانوں کے بارے میں، حضرت آدم علیہ السلام کا، حضرت عمران علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت نوح علیہ السلام کا۔ اس کے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں۔ مثلا خاندان خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بزرگی عنایت فرمائی۔ اسی خاندان میں سے سید البشر خاتم الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ عمران کے خاندان کو بھی اس نے منتخب کر لیا۔ عمران نام ہے حضرت مریم علیہ السلام کے والد صاحب کا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ ان کا نسب نامہ بقول محمد بن اسحاق علیہ السلام، جن کی بہت سی روایات ہیں، تفسیر بھی ہے ان کی، کہ حضرت عمران بن ہاشم بن میسا بن خرقیہ بن اسیس بن ایاز بن سلیمان بن داؤد علیہ السلام، پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ اس کا جو مفصل بیان ہے اس بارے میں، جو ان کی نسل کشی کی گئی ہے قرآن پاک میں انبیاء علیہ السلام کی، اس کا جو مفصل بیان ہے وہ سورہ انعام میں بھی آگے آئے گا انشاءاللہ۔ آگے والی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جب عمران کی بیوی نے کہا ہے میرے رب میرے پیٹ میں جو ہے اسے میں تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ جب بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگی پروردگار مجھے تو لڑکی ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں۔ میں نے اس کا نام مریم رکھا، میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں کہ شیطان مردود سے بچا۔ اچھا، ان کا تھوڑا میں حوالہ بتا دوں کہ حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی صاحبہ کا نام حسنہ بنت فقوز تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ حضرت محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہیں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ تو کیا ہوا، ایک دن ایک چڑیا کو دیکھا کہ وہ اپنے بچوں کو چوگا دے رہی ہے، کھانا دے رہی ہے۔ انہیں دلولا اٹھا مطلب ایک ولولہ اٹھا اندر سے، اور اس کے بعد کیا ہوا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اسی وقت دعا کی اور خلوص کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارا۔ یہ یہاں پہ ایک دلیل دی جا رہی ہے کہ جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارو خلوص نیت سے تو وہ سنتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی دعا قبول فرمائی اور اسی رات انہیں حمل ٹھہر گیا۔ سبحان اللہ تعالی۔ جب حمل کا یقین ہو گیا تو نظر مانی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے جو بھی اولاد دے گا میں اسے بیت المقدس کی خدمت میں لگا دوں گی، مطلب وہ ان کی جو بھی اولاد ہوگی پوری زندگی بیت المقدس کی خدمت میں۔ اچھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی کہ تو میری اس مخلصانہ نظر کو قبول فرما، تو میری دعا کو سن رہا ہے اور تو میری نیت کو بھی خوب جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو بھی نیک عمل کرتے ہیں ہمیں قیامت والے دن اس کا صلہ ملے، اور یہی ہماری نیت بھی ہونی چاہیے مخلصانہ۔ آمین ثم آمین۔ تو میری دعا کو سن رہا ہے اور میری نیت کو خوب جانتا ہے۔ اب یہ معلوم نہ تھا کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی، جب پیدا ہوا تو پتہ چلا کہ یہ تو لڑکی ہے، اور لڑکی تو اس قابل نہیں کہ وہ مسجد مقدس کی خدمت انجام دے سکے، اس کے لیے تو لڑکا ہونا چاہیے۔ تو عاجزی کے طور پر اپنی مجبوری جناب باری تعالیٰ میں ظاہر کی کہ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ میں تو
اسے تیرے نام پر وقف کر چکی تھی لیکن مجھے لڑکی ہوئی۔ اور حضرت حسنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علیہ السلام کا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میرے ہاں لڑکی ہوئی۔ اچھا، اس سے ثابت ہوا کہ جس دن بچہ ہو اس کا نام اسی دن رکھنا چاہیے۔ یہ ایک اور مسئلہ ہے اسی آیت کی تفسیر میں، جیسے کیونکہ ہم سے پہلے لوگوں کی شریعت ہماری شریعت اور یہاں یہ بیان کیا گیا ہے اور تردید نہیں کی گئی بلکہ اسے ثابت رکھا گیا۔ اسی طرح حدیث شریف میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ہاں لڑکا ہوا اور میں نے اس کا نام اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ابراہیم رکھا۔ اچھا، بخاری و مسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی کو جب وہ تولد ہوئے، مطلب پیدا ہوئے، لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے ہاتھ سے گٹھی دی۔ یہ سنت طریقے ہیں یہ سارے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی شرک ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ شرک سب سے بڑی چیز، مطلب یہ بھی شرک ہے کہ ایک چیز کا پتہ نہیں ہے پورا تو اس کے بارے میں ایک مطلب رائے قائم کر دینی کہ یہ ایسے ہے ایسے نہیں۔ دین کو سمجھنا جو ہے، دین ایک سمندر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس راہ پہ چلیں اور ہمیں سمجھ آئے ان چیزوں کی۔ اچھا، تو گٹھی دی اور ان کا نام عبداللہ رکھا۔ یہ حدیث بھی صحیحین میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ہاں رات کو بچہ ہوا، کیا نام رکھوں؟ مطلب کیا میں نام رکھوں؟ فرمایا عبد الرحمن نام رکھو۔ بخاری ایک اور صحیح حدیث میں ہے، بخاری شریف کی ایک اور صحیح حدیث میں ہے کہ حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں بچہ ہوا جسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ آپ اپنے دستے مبارک سے اس بچے کو گٹھی دیں۔ گٹھی مطلب جو ہم اپنی پنجابی زبان میں کہتے ہیں گڑتی دینا۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور طرف متوجہ ہو گئے، بچے کا خیال نہ رہا۔ حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کو واپس گھر بھیج دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے، بچے کی طرف نظر ڈالی تو اسے نہ پایا۔ گھبرا کر پوچھا اور معلوم کر کے کہا اس کا نام منظر رکھو، یعنی ڈرا دینے والا۔ مسند احمد سنن میں ایک اور حدیث مروی ہے جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ اپنے عقیقے میں گروی ہے۔ ہر بچہ اپنے عقیقے میں گروی ہے۔ ابھی عقیقہ کیا ہے وہ سن لیں ذرا۔ عقیقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام پہ خون بہا کرنا، مطلب قربانی دینا، ذبح کرنا۔ اچھا، لیکن پوری حدیث سن لیں تاکہ کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے۔ اینڈ تک یہ پوری سننی ہے آپ نے۔ ہر بچہ عقیقے میں گروی ہے، 7ویں دن عقیقہ کرے یعنی جانور ذبح کرے اور نام رکھے اور بچہ کا سر منڈوائے۔ ایک اور روایت میں ہے اور خون بہایا جائے، اور یہ زیادہ ثبوت والی اور زیادہ حفظ والی روایت ہے، واللہ عالم، کہ اللہ بہتر علم جاننے والا ہے۔ آگے سنیں ذرا۔ لیکن زبیر بن بکار کی روایت جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیقہ کیا اور نام ابراہیم رکھا، یہ حدیث سندن ثابت نہیں۔ یہ حدیث سندن ثابت نہیں اور صحیح حدیث اس کے خلاف موجود ہے، اور یہ تطبیق بھی ہو سکتی ہے کہ اس نام کی شہرت اس دن ہوئی ہو، واللہ عالم۔ مطلب یہ عقیقہ کرنا، اس کے بارے میں یہ جو حدیث ہے یہ صحیح نہیں ہے، سندن صحیح نہیں ہے، واللہ عالم۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ صاحبہ
پھر اپنی بچی کو اور اس کی ہونے والی اولاد کو شیطان کے شر سے خدا کی پناہ میں دیتی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مائی صاحبہ کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ چنانچہ مسند عبد الرزاق میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہر بچے کو شیطان اس کی پیدائش کے وقت ٹٹولتا ہے، اسی وجہ سے وہ چیخ کر رونے لگتا ہے، لیکن حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے بچے رہے۔ اس حدیث کو بیان فرما کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر تم چاہو تو اس آیت کو پڑھ لیا کرو، یہ حدیث بخاری و مسلم میں بھی موجود ہے۔ الحمدللہ۔ اچھا، یہ حدیث اور بھی بہت سی کتابوں میں مختلف الفاظ سے مروی ہے۔ کسی میں ہے کہ ایک یا دو دھچکے مارتا ہے شیطان، مطلب جب بچہ پیدا ہوتا ہے ایک یا دو دھچکے مارتا ہے۔ ایک حدیث میں صرف عیسیٰ علیہ السلام کا ہی ذکر ہے کہ شیطان نے انہیں بھی دھچکا مارنا چاہا، لیکن انہیں دیا ہوا ٹوٹ کا پردے میں لگ کر رہ گیا، مطلب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پردہ مقرر کیا تھا اس سے آگے شیطان نہ جا سکا، مطلب وہ مس نہ کر سکا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ واللہ عالم۔ آگے والی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرما لیا۔ کس کو؟ مریم علیہ السلام کو۔ اللہ اکبر۔ اور اسے بہترین طریق پر بڑھایا اور اس کی خیر خبر لینے والا زکریا علیہ السلام کو بنایا۔ جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے حجرے کے پاس جاتے، حجرے میں جاتے، ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے، پوچھا، اے مریم، یہ میوے تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ جواب دیا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس سے، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے رزق میں اضافہ کرے، آمین ثم آمین۔ اور جن لوگوں کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ان کی غیب سے مدد فرمائے، کیونکہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ قرآن میں فرماتا ہے، میں غنی ہوں تم فقیر ہو، میں مالک ہوں تم میرے نوکر ہو۔ تو وہ مالک ہے، اس سے مانگنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنے کی پہلی شرط یہ ہے، شرط صرف ایک پہلی اور آخری، شرک نہ کیا جائے اس کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے، آمین ثم آمین۔ تو اس آیت کی تفسیر یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خبر دیتا ہے کہ ان کی والدہ حضرت حفصہ کی نظر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بخوبی قبول فرما لیا اور اسے بہترین طور پر نشو و نما بخشی، ظاہری خوبی بھی عطا فرمائی اور باطنی خوبی سے بھی بھرپور کر دیا، اور اپنے نیک بندوں میں ان کی پرورش کرائی تاکہ علم اور خیر اور دین سیکھ لیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کا کفیل بنا دیا، مطلب وہ ان کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں، یہ اس لیے کہ حضرت مریم علیہ السلام یتیم ہو گئی تھی، لیکن دوسرے بزرگ فرماتے ہیں قید سالی کی وجہ سے ان کی کفالت کا بوجھ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے ذمے لیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ دونوں وجہیں اتفاقاً آپس میں مل گئی ہوں، واللہ عالم۔ حضرت ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے خالو تھے۔ عرب میں جو بہن کا بیٹا ہوتا ہے وہ خالو زاد بھائی ہوتا ہے۔ تو اس سے ایک چیز اور بھی مطلب دلیل ملتی ہے، معراج شریف کی جو رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر چیز دکھائی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، جو آپس میں خالو زاد بھائی تھے، خالہ زاد بھائی تھے۔ اچھا، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی مروی ہے کہ یہاں رزق سے مراد علم کے وہ صحیفے ہیں جن میں علمی باتیں تھیں، لیکن اول قول ہی زیادہ صحیح ہے، جس سے مراد کھانے پینے کی چیزیں لی گئی ہیں۔ اس آیت میں اولیاء اللہ کی کرامات کی دلیل ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ولی ہیں اولیاء اللہ، ان کی کرامات کی دلیلیں بھی ہیں اس آیت میں۔ اللہ اکبر۔ کیسے؟ یہ ذرا بڑے غور سے سننے والی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ایک دن پوچھ بیٹھے کہ مریم تمہارے پاس یہ رزق کہاں سے آتا ہے؟
صدیقہ نے جواب دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سے، وہ جسے چاہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ مسند حافظ ابو عیلہ میں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کئی دن بغیر کچھ کھائے گزر گئے، بھوک سے آپ کو تکلیف ہونے لگی، اپنی سب بیویوں کے گھر ہو گئے لیکن کہیں بھی کچھ نہ پایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور دریافت فرمایا کہ بچی تمہارے پاس کچھ ہے کہ میں کھا لوں؟ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہاں سے بھی یہی جواب ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے نکلے ہی تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی نے 2 روٹیاں اور ٹکڑا گوشت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ آپ نے اسے لے کر برتن میں رکھ لیا اور فرمانے لگیں، گو مجھے میرے خاوند اور بچوں کو بھوک ہے لیکن ہم سب فاقہ سے گزار دیں گے، اور اللہ کی قسم آج تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی دوں گی۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی خدمت میں بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں تھے، ملے اور ساتھ ہوئے۔ آپ آئے تو کہنے لگیں، آگے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو لونڈی ہیں وہ کہنے لگیں، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ بھجوا دیا ہے جسے میں نے آپ کے لیے چھپا کر رکھ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری پیاری بچی لے آؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات ہو رہی۔ اب جو تھا جس برتن میں، وہ برتن کھولا تو دیکھا روٹی سالن سے ابل رہا ہے، کہ جو کھانا تھا وہ ابل رہا ہے جس میں رکھا ہوا تھا۔ دیکھ کر حیران ہو گئی، لیکن فوراً سمجھ گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں برکت نازل ہو گئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لا کر پیش کر دیا۔ درود شریف کے بارے میں مجھے ایک حدیث یہاں پہ یاد آ گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو کوئی مسلمان مرد یا عورت ایک دن میں 1000 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے گا تو تب تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا گھر نہیں دیکھ لے گا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیحین سے وابستہ کر دیا اور اس حدیث کو سندن بھی صحیح قرار دیا۔ وہ حدیث کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ بات کر رہے تھے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی آپ دنیا میں ہیں، جب دنیا سے چلے جائیں گے تب بھی یہی ہمیں اجر ملتا رہے گا، کیسے آپ تک درود پہنچے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ، یہ صحیح ہے ان کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف اپنی ذات کے لیے نہیں، سارے انبیاء کے بارے میں، کہ انبیاء علیہ السلام کے جسم مٹی کے لیے حرام کر دیے گئے ہیں کہ مٹی انبیاء علیہ السلام کے جسم کو چھوئے۔ جیسے عام بندے کو دفن کرتے ہیں، اس کے جسم کو مطلب مٹی کھا جاتی ہے، کچھ عرصے بعد جب قبریں کھودی جاتی ہیں تو صرف ہڈیاں نکلتی ہیں، وہ بھی ٹوٹی پھوٹی۔ تو انبیاء علیہ السلام کے جسموں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ اور دوسری چیز اس حدیث میں فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پہ درود پڑھتا ہے اسی ٹائم میرے جسم میں روح ڈال دی جائے گی، اور میں اگر وہ سلام کہے گا تو میں اس کا سلام کا جواب دوں گا، اگر درود پڑھے گا تو میں بھی اس کے لیے رحمتوں کی دعا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا آخرت میں کام